جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ درِ حبیب کی بات ہے۔ آخر یہ محفل نعت سجانے کی وجہ کیا تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گانوں کا سیلاب بڑھ رہا ہے، غزلوں کا طوفان نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، بچے بچیاں ڈانس سیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں ڈانس سکھایا جاتا ہے، اور گانوں سے دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ اب حال یہ ہو گیا کہ اس کے سلسلے میں کمپٹیشن ہوتا ہے، گانے کا لفظ جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا گانا کوئی شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کو اتنے گانے یاد ہو گئے، نتیجتاً ہماری قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ محفل نعت منعقد کی جائے، غزل سن کر، گانے سن کر آنسو اگر نکل جائیں تو بے قیمت ہوتے ہیں، اور نعت مصطفیٰ سن کر آنسو نکل جائے تو وہ قیمتی ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ ماشاءاللہ سننے اور سنانے والوں کا مزاج بھی تھوڑا سا بدل چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نعت ہو رہی ہے تو لوگ جھوم رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ نعت مصطفیٰ کا ادب سمجھتے۔ نعت مصطفیٰ کیوں ہے؟ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ وجود کا جھومنا نہیں ہے، دل کا جھومنا ہے، اور اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ بہت سارے معاشرے کے اندر نعت پڑھنے والے اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، طے کرتے ہیں اتنے لاکھ دیں گے، اتنے ہزار دیں گے، اتنے 100 دیں گے تب ہم نعت پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ کاش کہ مزاج یہ ہوتا کہ ہم نعت پڑھیں تاکہ پیسے کی آمد کی بجائے مصطفیٰ کی آمد ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ اس لیے کہ یاد رکھیں جتنے بھی اسلاف نے نعت پڑھی ہے یا نعت لکھی ہے، ہمارے اسلاف نے کبھی مال کے لیے نعت نہیں پڑھی، مصطفیٰ پیارے کے لیے نعت پڑھی۔ تو ہوا یوں، پریشان ہوئے، فالج کے مرض میں گرفتار ہوئے، نعت مصطفیٰ کی پڑھی تو امام بوصیری کی خواب میں خود حضور تشریف لائے اور چادر عطا فرمائے۔ دنیا کا انسان دولت دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ مصطفیٰ بغیر دولت کے مریضوں کو شفا عطا کر دیتے ہیں اور نعت خانوں کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ نے سنا، بڑے زبردست عاشق رسول، انہوں نے نعت لکھی اور ایسی نعت لکھی کہ میرے آقا نے اسے قبول فرما لی، اور جب وہ نعت قبول ہوئی اس کے بعد حضور کی بارگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مدینہ کو حکم دیا اس حلیے کا جو شخص آنے والا ہے اسے مدینے میں داخل ہونے مت دینا، روک دینا۔ دیکھا گیا علامہ جامی آئے، ان کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا حضور نے بتایا تھا، روک دیا گیا انہیں۔ سمجھا گیا کہ شاید روکنے کا اس لیے کہا گیا کوئی بڑے مجرم ہوں گے، اس وجہ سے انہیں قید میں ڈال دیا گیا، اور جب قید میں ڈال دیا گیا اور سزا کے حوالے سے کوشش کی گئی تو آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے قید میں ڈالنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے تو صرف آنے کے لیے اس لیے روکا تھا کہ اس نے
ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آ کر کے مواجہ اقدس کے پڑھے تو مجھے مجبوراً اپنا ہاتھ نکال کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. یہ نعت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو قرآن نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو میں نے بلند کیا. تو اعلیٰ حضرت قربان جائیے ان کے اشعار پر اور ان کی سوچ پر. کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. کیا آج نعت اس لیے پڑھی جاتی ہے یا اس لیے سنی جاتی ہے؟ میں اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اس فکر کو بدلنا چاہتا ہوں. نعت مصطفیٰ نے نہ جانے کتنوں کی تقدیر بدل دی. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کے دلوں کو مدینے سے قریب کر دیا. سوچ بدلو. اور خاص طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان عشاق کی نعتوں کو اپنی زبان پر جاری رکھو جو کہتے کم تھے اور عشق کہنے سے زیادہ ان کے دل میں ہوا کرتا. اور اسی میں اعلیٰ حضرت ہیں، استاذ زمن ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حضور محدث اعظم ہند ہیں، علامہ جامی ہیں، علامہ بوسیری ہیں، اور عرب کے بہت سارے شعراء اس کے اندر شامل ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اچھی آواز ہو تبھی نعت پڑھ سکتے ہیں. کبھی نہ سوچنا. نعت کے لیے نہ گنگنانے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کی ضرورت ہے. نعت تو ایسی ہے کہ دل سے مصطفیٰ کا ذکر کرو، مصطفیٰ پیارے اسے سن لیتے ہیں، قبول کر لیا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کیا نوازے گی، نعت پڑھنے والے کو تو مصطفیٰ خود نوازتے ہیں، حضور نوازتے ہیں، حضور نوازتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو نعت لکھی وہ حضور ہی کے لیے لکھی کہ بس حضور سن لیں، حضور قبول فرما لیں. یہاں تک کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، اشتیاق بڑھا، کاش کہ جلوے یار نظر آ جائے. تڑپ گئے، عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. دیدار نہیں ہو رہا، مچل گئے. اور عشق کے اونچے مقام پر فائز اس بلال ہند نے برجستہ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اور اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بس یہ کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے حجاب ہٹایا اور اپنے دیدار سے مالا مال کر دیا. ہر شاعر، ہر نعت خواں عاشق رسول اگر ہے صحیح معنوں میں تو اس کو عوام سے کچھ لینے کی تڑپ نہیں ہوتی، اسے مصطفیٰ کی ہی تڑپ ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، انسان دے دے کر کیا دے گا، اور مصطفیٰ دیں گے تو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. میرے آقا کہتے ہیں ہاتھ جس سمت، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. وہ لینے والے کو حضور دینے والا بنا دیتے ہیں. تو سوچ بدلو، فکر بدلو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نعت خواں کو کچھ دینا یہ گناہ ہے یا نہیں. نعت خواں کی تمنا آپ سے لینے کی نہ ہو، بس وہ سوچے کہ میں نعت سنا رہا ہوں، مصطفیٰ سن رہے ہیں، پھر اس کے صدقے میں جو مل جائے سبحان اللہ. لیکن 10,000 دو گے تو نعت پڑھوں گا. نادان تو ذرا یہ تو بتا کب تک 10,000 چلے گا، کب تک 20,000 چلے گا؟ یہ طے کر کے نعت پڑھنے کے لیے جانا، یہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے یہ رسم بدعت جاری ہوئی ہے؟ تو بدلو. اور خاص طور پر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا مصطفیٰ کی سنت ہے.
تو آپ اور ہم جب نعت سنتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اور نعت پڑھنے والا جب نعت پڑھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت پر اور پروردگار جل جلالہ کے کرم کے سہارے وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پڑھتا ہے۔ بس جس زبان کو آپ نے اور ہم نے اللہ کی طرف سے جس زبان کو ہم نے پایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس زبان کو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مطابق کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، کبھی زبان پہ گانے مت لانا، کبھی غزلیں مت لانا، کبھی لایانی باتیں مت لانا، کبھی گناہ کی باتیں مت لانا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی ناپسند بات مت لانا، اس لیے کہ یہ زبان اللہ نے دی ہے حضور کے صدقے میں۔ اس زبان سے جو کچھ بھی نکلے حضور کی بات نکلے، رب کی بات نکلے۔ مجھے امید ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعت سننے کی بھی عادت، نعت گنگنانے کی بھی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے اور خاص طور پر ذہن میں رہے، اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا ہے تو ایسے عاشق رسول کے اشعار کو پڑھو جو صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے، ان کے عشق کی بنیاد پر، ان کی سچائی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم